السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، مسلسل آپ نجاست کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں اور ان کی قسموں کو آپ نے سماعت کیا، کیا چیزیں نجاست غلیظہ میں شامل ہے اور کیا خفیفہ میں، وہ تمام کی تمام باتوں کو آپ نے سماعت کیا۔ کتنے لگنے پر کیا حکم لگے گا وہ بھی آپ نے مسلسل سماعت کیا۔ اب آئیے آج سے انشاءاللہ نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ اور کیسی نجاست کہاں لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے، انشاءاللہ العظیم یہ چند باتیں سماعت کریں۔ جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود نجس ہیں، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب یا غلیظ، یعنی وہ خود ہی نجس ہے، اس کو ناپاک کہتے ہیں، نجس کہتے ہیں۔ ایسی چیزیں جب تک کہ اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائے پاک نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ وہ اپنی اصل میں ہے، جیسے شراب ہے تو شراب اپنی اصل میں ہے، جب کوئی غلاظت ہے وہ اپنی اصل میں ہے، جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب یہ جب تک کہ شراب ہے نجس ہی رہے گی، اگر سرکہ ہو جائے تو اب وہ شراب سرکہ ہونے کی صورت میں پاک ہو جائے گی۔ مسئلہ سماعت کریں۔ جس برتن میں شراب تھی اب وہ رکھے سرکہ ہو گئی، وہ برتن بھی اندر سے اتنا پاک ہو گیا جہاں تک کہ اس وقت وہ سرکہ ہے، یعنی ایک برتن تھا، بڑا برتن تھا، اب وہ پونا حصہ جو ہے شراب کا بھرا ہوا تھا، اور وہ رکھے شراب جو ہے وہ اپنی اصل کو چھوڑ کر اب وہ سرکہ بن گئی، تو جو پونا حصہ برتن کا جو سرکہ بن گئی اب اتنا حصہ وہ پاک ہو جائے گا جہاں تک کہ وہ سرکہ ہے۔ اگر اوپر شراب کی کچھ چھینٹیں پڑی تھی، شراب ڈالتے وقت میں کچھ اس کی چھینٹیں پڑی تھی، تو وہ شراب کے سرکہ ہونے سے پاک نہیں ہوگی، یعنی جہاں جہاں چھینٹیں لگی ہے وہ حصہ ناپاک ہے، جہاں تک کہ سرکہ ہے اتنا حصہ پاک ہے۔ یوں ہی اگر شراب مثلا منہ تک کے بھری تھی، پھر کچھ گر گئی کہ برتن تھوڑا خالی ہو گیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی، تو یہ اوپر کا حصہ جو پہلے ناپاک ہو چکا تھا اب یہ پاک نہیں ہوگا۔ اور اگر سرکہ اس سے انڈیلا جائے، نکالا جائے، باہر نکالا اس برتن سے، تو سرکہ جو اس برتن کو انڈیلا گیا تاکہ سرکہ کو نکالا جائے، تو اب وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اوپری حصے میں شراب پہلے لگی ہوئی تھی۔ ہاں اگر ٹیڑھا چمچہ جو گھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا اس طریقے سے نکالنے کے لیے اگر وہ ٹیڑھا کوئی چمچہ ہے اور اس سے وہ سرکہ نکالا جائے کہ جس کے جو اوپری حصے پر جو شراب لگی ہوئی تھی پہلے اب اس حصے پر نہیں لگ رہا ہے اور وہ سرکہ نکالا جائے تو یاد رہے وہ پاک رہے گا۔ مسئلہ سماعت کریں کہ شراب میں چوہا گر کر پھول پھٹ گیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی پاک نہ ہوگا، اور اگر پھولا پھٹا نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکال کر پھینک دیا اس کے بعد سرکہ ہوئی تو پاک ہے، اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکال کر پھینکا تو سرکہ بھی ناپاک رہے گا۔ شراب میں پیشاب کا قطرہ گر گیا یا کتے نے منہ ڈال دیا تو یہ اگر اس طریقے سے کہ پیشاب کا قطرہ گر گیا، کتے نے منہ ڈال دیا یا ناپاک سرکہ ملا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی وہ حرام اور نجس ہے، یعنی اب وہ چیز کیونکہ اس میں نجاست اور مل گئی ہے، اب وہ اپنی اصل نہیں، اس کے اندر پیشاب مل گیا، ناپاک ہی ہے، تو اب وہ پاک نہیں ہوگا چاہے وہ سرکہ بن جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سماعت کریں کہ شراب کو خریدنا
یا شراب کو بیچنا یا شراب کو منگانا یا شراب کو جو لوگ منگاتے ہیں یعنی دکان وغیرہ میں کارخانے میں تو اس جگہ پر مزدوری کرنا یعنی شراب کی بوتلوں کو اٹھا کر رکھنا نیچے رکھنا سرکہ جو ہے سرکہ جو ایک لوگ جو استعمال کرتے ہیں جو پھل وغیرہ کو سکھانے کے بعد جو اس کا عرق نکالا جاتا ہے اس کا جو رس ہوتا ہے جوس ہوتا ہے وہ نکالنے کے بعد اس کو ذائقہ لانے کے لیے جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں. آج کل بھی مختلف رنگوں کے سرکے ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ اگر بازار میں جائیں گے تو الگ الگ کلرز کے آپ کو سرکے مل جائیں گے جس کو استعمال کرتے ہیں جس کو کھایا جاتا ہے. سرکے کا کھانا جائز ہے وہ کھانا درست ہے جائز ہے مگر یہ کہ جو ہے سرکے کا استعمال اگر کوئی کرتا ہے آج کل بھی لوگ کھانے کے اندر خاص طور سے چائنیز وغیرہ کھانے کے اندر سرکے کو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جو ہے سرکے کا کھانا درست ہے اس کا کھانا جائز ہے. یاد رہے کہ شراب کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ شراب کا خریدنا بیچنا یا اس کا کسی سے منگوانا یا جس جگہ پر شراب وغیرہ رکھی جاتی ہے وہ شراب کے لیے مزدوری کرنا یعنی اس کی بوتلوں کو اٹھا کر رکھنا اور اس پر جو اجرت وغیرہ لی جاتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے. اگرچہ یہ نیت ہو کہ شراب رکھی سرکہ ہو جائے گی سرکے کی نیت کر لیا تب بھی یہ جائز نہیں ہے. شراب کی بوتلیں اٹھانا رکھنا لینا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس بوتل کو لینا اس کے یہاں پر مزدوری کرنا اس کو منگوانا یہ حرام ہے تو پھر شراب پینا. آج اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد یہ حرام جو نجس ہے شراب تو اگر استعمال کرے جس کو پیے تو یاد رکھ لیجئے کہ پھر وہ حرام کام کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور کتنا بڑا اس کے لیے عذاب ہے. قرآن مقدس میں جس کو نجس قرار دیا گیا اور جس کی حرمت کے متعلق حکم آیا اب بتائیے اگر کوئی اس کو استعمال کرے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. نجس جانور نمک کی کان میں گرا نجس جانور نمک کی کان یعنی جہاں پر بہت سارا نمک وغیرہ ہوتا ہے اس کی کان میں گر گیا اور وہ وہاں پر پڑے پڑے جانور جو وہ خود ہی نمک بن گیا رہ کے تو اب وہ نمک پاک اور حلال ہے. اب وہ نمک کو کھانے میں اگر کوئی استعمال کرے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اٹھنے کی راکھ یہ پاک ہے اور اگر راکھ ہونے سے قبل بجھ گیا تو اب وہ ناپاک ہے. تو اگر راکھ ہو گئی تب تو راکھ اگر لگ جائے بدن کپڑے پر بھی لگ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ جو چیز بذاتی نجس نہیں بلکہ کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہوئی ان کے پاک کرنے کی مختلف طریقے ہیں. اب انشاءاللہ کچھ طریقے جو ہے مزید آپ کچھ باتیں سماعت کریں گے کہ جو خود جیسے شراب کی وہ تو خود ہی نجس ہے خود ہی ناپاک ہے مگر جو چیز خود جو ہے ناپاک نہیں ہے خود نجس نہیں ہے وہ پاک ہے مگر کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو گئی وہ چیز پاک چیز تو ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں. پانی اور ہر رقیق بہنے والی چیز یعنی رقیق مطلب پتلی چیز بہنے والی چیز جو ہے جس سے نجاست دور ہو جائے دھو کر نجس کو پاک کر سکتے ہیں. مثلا سرکہ سے اور گلاب سے یعنی گلاب کا جو پانی ہوتا ہے کہ ان سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں تو بدن یا کپڑا ان سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں. بدن پر نجاست لگی یا کپڑے پر نجاست لگی تو سرکہ اور گلاب کے پانی سے اس کو دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے. مگر اس کا حکم بھی مزید آگے بیان کیا ہے کہ بغیر ضرورت گلاب اور سرکے کا استعمال پاک کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ فضول خرچی ہے. گلاب کا پانی آپ لیں گے تو بہت زیادہ مہنگا ہوگا یا سرکہ خریدیں گے تو پانی ہے پانی دستیاب ہو جاتا ہے اسے پاک کر لیں مگر سرکہ اور گلاب کے پانی سے بھی پانی اور چائے سے دھوئیں تو یہ پاک ہو جائے گا. جو استعمال شدہ پانی ہے اور چائے سے دھوئے تو یہ بھی پاک. تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے تو پاک ہے. تھوک سے کیونکہ تھوک خود پاک ہے اگر اس سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں دور کی جا سکتی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا. جیسے تھوک سے نجاست کو دور کرنے کا
کیا مطلب ہے اور کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ دودھ پی کر پستان پر اس نے قے کر دی، دودھ پی رہا تھا اور پستان ہی پر اس نے قے کر دی، پھر وہ بچہ جو ہے کئی مرتبہ دودھ پیا، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، اب جو ہے وہ پاک ہو گیا، یعنی اب وہ اپنی تھوک سے ہی اس نے پاک کر لیا، اور شرابی کے منہ کا مسئلہ تو اوپر گزر چکا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھ لی، تھوک سے بھی پاک ہو سکتی ہے۔ دودھ اور شوربہ اور تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہیں ہوتی۔ سرکہ اور گلاب کا پانی، چائے کا استعمال، مستعمل پانی، ان چیزوں سے جو ہے دور کیا جا سکتا ہے یا تھوک سے دور کیا جا سکتا ہے، مگر دودھ سے یا کسی شوربے سے یا تیل سے اگر کوئی چیز دھوئی جائے تو یہ پاک نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، آج آپ نے نجاست کے حوالے سے سماعت کیے کہ کن چیزوں سے پاک کیا جا سکتا ہے یا پاک نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے وہ نجاست، جیسے گاڑی نجاست ہے، گوبر وغیرہ پاخانہ ہے، تو اب اس کو پاک کس طریقے سے کیا جائے، یا کپڑے پر لگ جائے چپک جائے تو کیسے صاف کریں گے، یا ایسی نجاست ہے کہ جو کپڑے پر لگی ہو اس کا رنگ ہی اس کے اوپر لگ گیا تو اب اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے، بدن پر لگ گئی تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یا پتلی نجاست ہے تو کتنی، ایک بار، 2 بار، 5 بار، 10 بار دھویا جائے گا، کتنی مرتبہ دھویا جائے گا، تو ایسی بہت سارے اس کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ العظیم آئندہ اس کے آگے کے مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے دینی مسائل کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔